السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیم چینل۔ ساتھیوں، آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی بات کریں گے۔ تو جو ہمارے نئے ساتھی ہیں وہ شاید نہ سمجھ پائیں اس بات کو، تو ان کے لیے آپ جانکاری دے دیں کہ اس سے پہلے میں نے کچھ بات کری تھی کہ نام کیسے رکھنے چاہیے، نام رکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے بتائی تھیں۔ تو اگر آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں پہ جا کے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے تو انشاءاللہ یہ آگے کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ کسی بھی اجنبی انسان سے ملاقات کرتے وقت جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس کو اپنا نام بتانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا نام اچھا اور بامعنی ہو۔ اچھا نام اپنے اندر ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ کشش یعنی جاذبیت رکھتا ہے، اٹریکشن رکھتا ہے، اور لوگ اچھے نام سے متاثر بہت جلدی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اچھا نام رکھنے کی ترغیب دی، حکم دیا ہے کہ وہ اچھا نام رکھیں، کیونکہ اچھے نام کی بدولت انسان کو اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور آخرت میں جب انسانوں کو پکارا جائے گا تو اچھے نام ہونے کی وجہ سے مسلمان وہاں بھی ممتاز اور سرخرو رہیں گے انشاءاللہ، اور اچھے نام کی وجہ سے اپنے دل میں خوشی محسوس کریں گے۔ صرف یہی نہیں، اچھا نام سن کر دوسرے لوگ بھی جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اچھا نام انسان کی شخصیت پر بذات خود اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ انسان کی شخصیت یعنی اس کا جو اس کی پرسنالٹی ہے اچھے نام کی وجہ سے اور نکھر جاتی ہے۔ جن لوگوں کے نام اچھے ہوتے ہیں ان کو عزت بھی اللہ کی طرف سے خوب ملتی ہے، یعنی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اچھا نام ہونے کی وجہ سے ان کی ذات میں خود بخود ایسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بزرگوں اور اہل علم کی صحبت سے میسر آتی ہیں۔ ناموں کی خرابی ایکچولی شخصیت پر برا اثر اس لیے اور بھی پڑتا ہے، اس کے بارے میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی نام میں خرابی محسوس کرتے تھے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض ناموں سے افتخار اور اظہار نیکی کی بو آتی تھی، آپ ایسے ناموں کو فوراً بدل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام برہ تھا، پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام برہ تھا، تو جس کے معنی تھے نیکی اور بھلائی، تو جب مسلمانوں کی طرف سے اس نام پر اعتراض ہوا کہ تم خود اپنی تعریف کر کے اپنا تقدس ظاہر کر رہی ہو، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھے ابو الحکم امتیازی کے نام سے پکارتے تھے، جس کے معنی ہیں انصاف کا باپ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ انصاف کرنے والا اور حکم صادر فرمانے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے دریافت کیا، تم نے کس بنا پہ اپنا یہ نام رکھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ میرے قبیلے میں جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ لوگ میرے پاس آتے تھے اور میں ان کے فیصلے کرتا تھا، اور طرفین بلا تردد، یعنی دونوں طرف کے لوگ بلا کسی ہیل ہول کے میرے اس فیصلے کو مان لیتے تھے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تو بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تیری کوئی اولاد ہے؟ میں نے کہا جی حضور، 3 لڑکے ہیں جن کا نام ہے شریح، مسلم، عبداللہ۔ پھر آپ نے دریافت کیا ان میں سے بڑا کون ہے؟ تو میں نے کہا شریح۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ابو شریح کہلاؤ گے، یعنی شریح کے باپ کہلاؤ گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت مسیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام مسنن یعنی سخت زمین ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تو سہل ہو یعنی نرم زمین ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی یعنی گنہگار، عزلان یعنی بنجر زمین، شیطان شہاب یعنی آگ کا ستارہ، اور غراب یعنی کوا، اس طرح کے دیگر ناموں کو تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا، آپ نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ نام اپنے اندر اثرات رکھتے ہیں، اور ناموں کی وجہ سے انسان کے کام بنتے اور بگڑتے ہیں۔ اسی لیے معطا امام مالک کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کو دکھا کر اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون شخص اس اونٹنی کا دودھ دہے گا؟ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام مرہ یعنی کڑوا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ پھر دریافت کیا تم میں سے کون سا آدمی اس اونٹنی کا دودھ دہے گا؟ اب دوسرا شخص کھڑا ہو کر بولا کہ میں۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا نام حرب یعنی جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس اونٹنی کا دودھ دہے گا؟ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہو کر بولا میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا نام یعیش، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے والا، میرا نام یعیش ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کو دودھ دہنے کا حکم دیا۔ اس روایت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن ناموں میں کڑواہٹ یا جن ناموں کے معنی تکلیف دہ یا الٹے سیدھے ہوں تو ان ناموں کا انسانوں کے کاموں اور دشواریوں میں پیدا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس ایسے آدمیوں کو قاصد بنا کر بھیجو جو خوبصورت ہوں اور اچھے نام والے ہوں۔ اس کا سبب نفسیاتی تھا، یعنی کہ سائیکولوجیکلی یہ تھا کہ اچھے نام اور اچھی صورت کا مخاطب پر اچھا اثر پڑتا ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو سامنے والے کہ جو ہے اس کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ قاصد انہی لوگوں کو بنا کر بھیجا جائے جو شکل صورت کے اعتبار سے پرکشش اور ان کے نام بھی بامعنی ہو، معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور اپنے اندر اٹریکشن جاذبیت رکھتے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دیکھنے اور سننے والے قاصدوں سے بھی متاثر اور محفوظ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، حق تعالی خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ جمال سے مراد ہر طرح کا حسن و جمال، ظاہری بھی ہے، جمال و باطنی بھی ہے، ناموں کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اور لباس اور رہن سہن کا جمال مراد ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی اور نفاست کو پسند کرتے ہیں اور گندے اور میلے ناپاک کپڑوں سے رحمت خداوندی کو وحشت ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کے ساتھ ساتھ خوشبو کو خاصی اہمیت دی ہے، کیونکہ صاف ستھرا لباس بھی مخاطب پر، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ چند احادیث تھیں، انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہی احادیث آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے، کیونکہ ویڈیو لگاتار لمبی ہو رہی ہے، تو لمبی ویڈیو سے آدمی جلدی اوب جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بہت ساری جانکاری انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سن لیجئے گا، بہت جلدی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، اگر آپ اس سے کچھ فائدہ محسوس ہو رہا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارے جو مسلم معاشرے میں ایک نام کے متعلق جو غلط فہمیاں، الٹے سیدھے نام رکھنے کا فیشن چل پڑا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لگام لگے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی ناموں سے متعلق مکمل جانکاری ملتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔